اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بچوں، میں ہوں نصیر الیاس اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں علم التعلیم ایجوکیشن 11ویں کلاس کی، اور آج ہمارے پاس ہے جس کا باب نمبر 5واں باب ہے تعلم لرننگ۔ اس کی ہمارے پاس جو ہے پورے چیپٹر کی شارٹ کویسچن، لانگ کویسچن اور ایم سی کیوز کے آپ کو نشانات لگوائیں گے، اور موسٹ امپورٹنٹ اس کے آپ کی چیزیں ہوں گی شارٹ اور لانگ، صرف ٹو دی پوائنٹ آپ کو یاد لگوائیں، نشانات لگوائیں گے آپ نے، ان میں سے کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے، پھر اب ساری یاد کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے جی طبعی تبدیلیاں کون سی ہوتی ہیں جی؟ طبعی تبدیلیاں، پہلا ہمارے پاس شارٹ کویسچن ہے۔ طبعی تبدیلی ہے جی مستقل نوعیت کی ہوتی ہیں، تسلسل کے ساتھ جاری رہتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہ نئی تبدیلیوں کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس تعلم کی تعریف بیان کریں۔ تعلم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ماحول میں پیش آنے والے تجربات کی وجہ سے فرد کے کردار میں مستحکم اور مستقل تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، جو کہ فرد کو اپنے ماحول میں مناسب انداز سے اپنا کردار انجام دینے اور پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے میں کے قابل بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر ہمارے پاس ہے شارٹ کویسچن نمبر 3، ان کے تعلم کے طریقے بیان کریں۔ شارٹ کویسچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس، تعلم کے طریقے بیان کریں۔ تعلم کے 4 طریقے ہیں: تعلم بذریعہ صحیح و خطا، تعلم بذریعہ نقل تقلید، نمبر 3 تعلم بذریعہ بصیرت، اور نمبر 4 تعلم بذریعہ عمل۔ اس کے بعد جی نمبر 5واں شارٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، تعلیم بذریعہ صحیح و خطا کی ایک مثال۔ یہ ہے جی تعلیم کا یہ سب سے پہلا اور بنیادی طریقہ ہے۔ ہر فرد کو زندگی میں بے شمار مسائل سے واسطہ پڑتا ہے۔ ماحول میں موجود لاتعداد مہیجات فرد پر وارد ہوتی ہیں۔ اگر فرد ان کے مسائل کے حل تلاش نہ کر سکے تو وہ بہتر زندگی اور بہتر اور شگار زندگی نہیں گزار سکے گا۔ فرض کریں کہ بچہ سائیکل چلانا چاہتا ہے، وہ بار بار سائیکل پر سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے، پیڈل پر پاؤں رکھتا ہے، اچھل کر سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن گر پڑتا ہے، اور وہ بار بار کے عمل سے یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ صحیح طور پر سائیکل کو بیلنس نہیں کر سکے گا، اس وقت وہ سائیکل چلانا نہیں سیکھ سکتا۔ وہ اپنی غلطیوں یعنی کہ خطا کا فہم حاصل کرتا ہے۔ وہ اپنی اس خطا کو دور کر کے سائیکل پر سوار ہونا، ہینڈل کو بیلنس کرنا اور پیڈل مار کر سائیکل کو چلانا سیکھ لیتا ہے۔ جی یہ ہمارے پاس آ گیا جی صحیح و خطا کا طریقہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کویسچن نمبر آ گیا جی 6، تعلیم بذریعہ صحیح و خطا کے اقدامات۔ یہ کتنے اقدامات ہیں؟ اس کے 3 اقدامات آپ نے کرنے ہیں۔ صحیح و خطا کا یہ طریقہ درج ذیل اقدامات پر مشتمل ہے۔ پہلا جی درپیش مسئلہ یا ضرور کا احساس ہونا، مسئلہ یا ضرور کی نشاندہی کرنا، نمبر 4 مسئلہ کے حل کے لیے تجاویز پیش کرنا۔ یہ 3 پوائنٹ آپ نے اس کے کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کویسچن نمبر 7 ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 7 ہے جی تعلیم بذریعہ نقل کے اقدامات۔ کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھنا، نمبر 2 اس کو دہرانے کی کوشش کرنا، نمبر 3 ناکامی کی صورت میں اپنی غلطی کا ادراک کرنا، نمبر 4 غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا اور اسی کام کو دوبارہ کرنا، کام کو اپنے طور پر انجام دینا اور پختہ کر لینا۔ یہ اس کے 5 ہیں، 3 4 کر لیجئے گا۔ سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس یہ، اب اس کا شارٹ کویسچن، بصیرت سے کیا مراد ہے؟ بصیرت سے کیا مراد ہے؟ بصیرت دراصل ایک ایسا عمل ہے جس میں فرد اپنے سابقہ علم، مہارت اور صلاحیت کی بنیاد پر اپنی شعوری کوشش سے درپیش مسائل کو فوری حل کرنے کی استعداد حاصل کر لیتا ہے۔
سوال نمبر 9 ہمارے پاس آ گیا، تعلم مزری عمل کے اقدامات لکھیں۔ اس کے بھی یہ ہمارے پاس 3 اقدامات ہیں۔ فرد یہ طے کرتا ہے کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو کون سی مشکل درپیش ہے، وہ کیا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا اس کے لیے کوئی علم حاصل کرنا ضروری ہوگا وغیرہ۔ نمبر 2 اس مرحلہ پر غور کرتا ہے کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسے کون سے عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ نمبر 3 فرد مختلف اقدامات میں سے موزوں ترین قدم یا اقدام منتخب کرتا ہے۔ یہ نامہ ہو گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا جی یہ 10واں شارٹ کویسچن، قوانین تعلم بیان کریں۔ تعلیم کردار کی تبدیلی کا عمل ہے۔ اس کے 3 قوانین ہیں جو تھارن ڈائیک نے پیش کیے: قانون آمادگی، قانون مشق، قانون تاثیر۔ قانون آمادگی کیا ہے، یا آمادگی کی تعریف بھی آپ سب کو پوچھی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارے پاس 11واں شارٹ کویسچن آ گیا۔ فرد وہی کچھ سیکھتا ہے جس کے لیے وہ آمادہ ہوتا ہے۔ آمادگی کی 2 وجوہات، 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ اول، فرد کو وہ صلاحیت یا استعداد حاصل ہو جو کسی تعلم کے لیے ضروری ہے۔ ثانیہ یہ، یعنی کہ دوم یہ کہ وہ کسی بات کو سیکھنے کی خواہش اور تمنا رکھتا ہو۔ نمبر 12 قانون مشق سے کیا مراد ہے، یا قانون مشق سے مراد یہ ہے کہ جس کام کو کثرت سے یا بار بار کیا جائے وہ فرد کے تعلم میں مستقل اور مستحکم حیثیت حاصل کر لیتا ہے، جبکہ جن کاموں کو استعمال میں نہ لایا جائے وہ بھول جاتا ہے۔ قانون تاثیر، اس قانون سے مراد ہے کہ تعلم کے سلسلے میں کام کرنے والے پر جیسے اثرات مرتب ہوں گے تعلم بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر کام کے نتائج خوشگوار صورت میں ظاہر ہوں تو تعلم پختہ ہو جائے گا، جبکہ تعلم وہ صورتحال کے نتیجے میں بچہ اس کام کو کرنے سے گریز کرے گا، یوں تعلم پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ ہمارے پاس جی سوال نمبر 13 ہو گیا۔ اس کا سوال نمبر 14 پہ آ جائیں۔ تعلم کی شرائط یا عوامل بیان کریں۔ شارٹ کویسچن نمبر 14 ہے۔ درج ذیل عوامل اپنی اہمیت کے اعتبار سے نمایاں ہیں۔ یہ جس کے عوامل ہیں یا شرائط ہیں: آمادگی، مشق اور تاثیر، تحریک، دلچسپی، توجہ، معنویت اور رویے۔ یہ اس کے 6 پوائنٹ ہیں، یعنی کہ 6 شرائط ہیں تعلم کی یا عوامل ہے۔ نمبر 15 تحریک سے کیا مراد ہے؟ تحریک کسی فرد کی داخلی کیفیت کا نام ہے جو اس فرد میں لگن، خواہش، احتیاج، رجحان اور جذبہ و حوصلہ پیدا کرتی ہے، کس طرح وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ سوال نمبر 16 دلچسپی سے کیا مراد ہے؟ فرد جس کام میں تسکین اور فرحت محسوس کرتا ہے اسے شوق اور لگن سے انجام دیتا ہے۔ ہر فرد کی دلچسپی دوسرے فرد سے مختلف ہوتی ہے۔ دلچسپی اندرونی اشعار کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہر بچہ کھیل کود میں بڑے شوق سے حصہ لینے کو تیار ہو جاتا ہے، جبکہ کسی مشکل کام کو کرنے سے گریز کرتا ہے۔ سوال نمبر آ گیا جی 17 توجہ سے کیا مراد ہے؟ توجہ سے مراد فرد کا کسی عمل یا کام کی طرف دھیان دے کر اس کام کو کرنا ہے۔ یہ ایک ذہنی کیفیت ہے۔ اس کیفیت کی بدولت ایک فرد کسی مہیج اور اس کے رد عمل میں مطابقت پیدا کرتا ہے۔ اس کا ذہن باہر سے آنے والے اشاروں کی جانب متوجہ ہوتا ہے، ان پر دھیان دیتا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں اس کی تمام تر ذہنی قوتیں مستعد ہو کر حقیقت کو سمجھنے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ نمبر 18 معنویت، ان کے تعلیم کا بامعنی ہونا سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی بڑا اہم شارٹ سوال ہے۔ بچے وہی چیز بآسانی سیکھتے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے نزدیک کوئی معنی رکھتی ہے۔ بامعنی ہونے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ فرد جس چیز یا کام کو سیکھ رہا ہے وہ کس حد تک اس کے لیے فائدہ مند ہے، کیا جو کام وہ کر رہا ہے یا آئندہ انجام دے گا اس کے لیے مفید ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سوال نمبر ہمارے پاس آ گیا جی 19 رویہ کی تعریف۔ رویے سے کیا مراد ہے؟ رویے سے مراد
افراد کی وہ اندرونی کیفیت ہے جو کسی کام یا چیز یا جذبے کو منتخب کرنے یا اسے رد کرنے کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے. بس اتنا ہی ہے. اس کے بعد جی سوال نمبر 20 آ گیا اس کا. 4 سوال. کرداریت کا نظریہ تعلم بیان کریں. تو کرداریت کے حامی اور ماہر افراد کے نزدیک تعلم کو فرد کے ظاہری کردار میں تبدیلی کی صورت میں سمجھا اور بیان کیا جاتا ہے. ان کا خیال ہے کہ فرد کے تعلم کو صرف اس انداز سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر کیا افعال و اعمال انجام دیتا ہے. اس کی شخصیت میں کیا فعلیاتی اور ظاہری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. وہ تعلم کو مہیج اور اس کے جواب یا رد عمل کے درمیان گہرے تعلق کی صورت میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فرد وہی کچھ کرتا ہے جو وہ کسی پیش آمدہ مہیج کے رد عمل کے طور پر وہی کچھ سیکھتا ہے. فرد کا ہر عمل اس مہیج کے ساتھ مشروط ہو جاتا ہے کہ جب وہ مہیج بار بار فرد پر اثر ہوتا ہے تو فرد کی جانب سے ادا کردہ رد عمل میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے. اس طرح فرد کا یہ رد عمل اس کے کردار میں مستقل اور مستقل تبدیلیوں کا باعث بن جاتا ہے. لیں جی یہ کرنا آپ نے. نیکسٹ دیکھتے ہیں اور کئی سوال. بس جی 4 کویشچن پورے ہو گئے ہمارے پاس. اب ہم کرتے ہیں اس کے ایم سی کیوز. تعلم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں کس قسم کی ہوتی ہیں؟ یہ مستقل نوعیت کی ہوتی ہیں. نمبر 2 تعلم سے افراد میں مستقل قسم کی کرداری تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. نمبر 3 بچہ صرف وہی سیکھتا ہے جو ارد گرد کے ماحول میں ہوتا ہے اور مہیج کی صورت میں اس کے ارد گرد وارد ہوتا ہے. نمبر 4 تعلیم سے فرد میں ایسی استعداد پیدا ہوتی ہے جو اسے مسائل کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے میں مدد دیتی ہے. کرداریت کے نظریات ایک ذیلی نظریہ یعنی نظریہ ربط کو درج ذیل میں کس نے پیش کیا؟ یہ تھارن ڈائک نے پیش کیا تھا. اب اس کے لانگ کویشچن ہے وہ کر لیتے ہیں. آئیے اس کے اندر لانگ کویشچن ہے ایک دو وہ آپ کو نشان لگوا دیتے ہیں اور آپ کا چیپٹر یہ پورا ہو جائے گا. لانگ کویشچن ہے ہمارے پاس جی تعلم کے طریقے بیان کریں. تعلم کے درج ذیل 4 طریقے ہیں. یہ آپ نے شارٹ میں بھی کی ہیں تو لانگ میں بھی آپ نے کر لیں. یہاں سے شروع ہو رہا ہے پہلا، پھر یہ دوسرا اس کا، پھر تیسرا آ گیا اور چوتھا آ گیا. یہاں پہ اس کا اینڈ ہو رہا ہے. اوکے جی. اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کا ہمارے پاس لانگ کویشچن کون سا ہے. تعلم کی شرائط بیان کریں. تعلم کی شرائط یہ بھی لانگ کویشچن ہے ہمارا. یہ ساری 5 کی 6 کی 6 شرائط آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد تعلم کے نظریات تینوں ہی بڑے اہم لانگ کویشچن ہیں اس چیپٹر میں. یہ کافی دفعہ آئے ہوئے ہیں آپ کے، تو یہ سارا آپ نے کرنا ہے. یہاں پر 2 نظریات ہیں، دونوں ہی آپ نے کرنے ہیں. یہاں تک ہو گیا. لیکن یہ ہمارے پاس اس کے چیپٹر نمبر 5 بھی کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بھی شارٹ کویشچن ہم نے لانگ کویشچن ہم سے کچھ کر لیے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اوکے چلو حافظ.